میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کی اوجی چرچ سے ہے۔ سب سے پہلے میں فضل ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کے لیے پاسٹر عمران فضل، مسز پاسٹر عمران فضل کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً خدا کے خادموں کو موقع دیتے ہیں تاکہ آ کر وہ خدا کے زندگی بخش کلام کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ تو آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب، اس کی 11ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خداوند کی کلام میں سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دیر نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کہ بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج میرے مضمون کا عنوان ہے مصرف بیٹا، یا انگلش میں اس کو پروڈیگل سن کہتے ہیں، جس نے اپنے باپ سے حصہ لیا، حصہ مانگا، اور وہ حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا، اور وہ برائی میں پڑ گیا، بدی میں پڑ گیا۔ اس نے اپنا سارا مال وہاں پہ خرچ کر دیا، اور جو کچھ مال و متاع اس نے اپنے باپ سے حصے میں لیا تھا، ایک ایک چیز اس نے خرچ کر دی، اور آخر کار اس کا سب کچھ جب ختم ہو گیا تو وہ ایک جگہ پہ جاب کرنے کے لیے گئے جہاں پہ سور چراتے تھے، اور اس کو آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہی ان سے اس کو کہیں مل جائیں تو پھر اس کا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن اس کو ہوش آیا، یعنی اس نے پچھتایا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے نوکر ہیں جن کو افراط سے کھانا ملتا ہے، میں اپنے باپ کے پاس دوبارہ جاؤں گا۔ اور یاد رکھیں، جب وہ اپنے باپ کے پاس دوبارہ آتا ہے تو باپ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا باپ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح خدا باپ جس دن سے وہ بیٹا اس سے دور چلا گیا، وہ ان راہوں میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا۔ ہمارا باپ جو ہے وہ ترس سے بھرا ہوا ہے، پیار سے بھرا ہوا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور اسے چوما، بھاگ کر اس کو اپنے پہلے گلے لگا لیا۔ اسی کو پوچھا نہیں، اس سے سوال نہیں کیا کہ تو کہاں رہا ہے، اسے ڈانٹا نہیں، بس بلکہ اسے اپنے گلے لگا لیا اور پھر اس کو چوما۔ باپ ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے، اس کو ترس، ہمارا باپ جو ترس سے بھرا ہوا ہے، اس کا بیٹا بھی ترس سے بھرا ہوا ہے۔ جب وہ مریضوں کو دیکھتا تھا، لنگڑے اور لنجو لوگوں کو دیکھتا تھا، بیماروں کو دیکھتا تھا، تو وہ ترس سے بھر جاتا تھا، اور جب وہ ترس سے بھر جاتا تھا تو وہ لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور لوگ شفا پاتے تھے، مریض شفا پاتے تھے۔ آج بھی ہمارا خدا باپ جو ہے وہ ترس سے بھرا ہوا ہے۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا،
اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یاد رکھیں جب اس نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ ابلیس کے ہاتھوں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو یسوع کے پاس لائیں، ان کو ڈھونڈیں۔ آپ نے اگر لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب ہم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بھیڑ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر وہ ایک بھیڑ کی تلاش میں جاتا ہے، اور جب وہ ایک بھیڑ کو تلاش کر لیتا ہے تو بہت ساری خوشی ہوتی ہے۔ کلام مقدس 15واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پھر جب مل جاتی ہے وہ بھیڑ جو کھوئی ہوئی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دس از اوور رسپانسبلٹی کہ ہم کھوئی ہوئی بیڑوں کو یسوع کے پاس لائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا تھا۔ اس نے زکئی کو تلاش کر لیا۔ آج ہم نے بہت سارے زکئیوں کو تلاش کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زکئی جو تھا وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، اور یسوع مسیح نے اس کا نام پکار کر کہا، اے زکئی آج مجھے تیرے ہاں رہنا ضرور ہے۔ اور زکئی نے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی، اتنا خوش ہو گیا کہ میرے گھر میں میرا یسوع رہنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے سب کے گھروں میں یسوع مسیح رہنا چاہتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگرچہ فریسی اس پر الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے، فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں کے ساتھ ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یاد رکھیں ہم نے گری ہوئی انسانیت کے پاس جانا ہے، جو نشے میں دھت لوگ ہیں ان کے پاس جانا ہے، زناکار ہیں، بدکار ہیں، ان لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان کو یسوع مسیح کی خوشخبری دینا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اسی طرح ہمیں ایک اور تمثیل ملتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا ایک درم کھو جاتا ہے اور وہ اس درم کی تلاش میں اس کو ڈھونڈتی ہے، چراغ جلا کر جھاڑو اس نے دیا، جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی رہی، اور جب مل جائے تو وہ اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درم مل گیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں 10ویں آیت میں، اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے پاس خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیں ان تمثیلوں سے یہ سبق ملتا ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ کو ہم نے واپس لانا ہے، پھر جو سکہ درم جو ہے وہ کھویا ہوا ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ بہت سارے سکے جو ہیں گم ہو گئے ان کو بھی یسوع کے پاس ہم نے لانا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں 2 بیٹوں کی مثال ملتی ہے، ایک جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں اور ایک جو خدا کے کلام پر نہیں چلتے۔ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، ان کو یسوع کے پاس لانا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ان کو ریجیکٹ نہیں کر دیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، دور ہی سے وہ دیکھ لیتا ہے، اپنے بچوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کاش میرے بچے میرے پاس آ جائیں، کاش میرے بچے جو مجھ سے پہلے پیار کرتے تھے، جو مجھ سے گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرتے تھے، میرے پاس آ جائیں۔ باپ کی یہ لالسا ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ وقت گزاریں۔ باپ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، دور ہی سے انتظار کر رہا ہے۔ باپ جو ہے انتظار کرتا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کو اپنے گلے میں لگانا چاہتا ہے۔ Oh Jesus we love you، وہ آپ کو چومنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ہمیں پہلے جیسا بنا دیتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم 22ویں آیت 15واں باب 22 آیت میں پڑھتے ہیں، باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ۔ تو یعنی خداوند جو ہے ہمیں اچھے سے اچھا لباس بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی لائف کو گزارنا ہے اور اپنا جو لباس ہے اس کو چینج کرنا ہے، نئی انسانیت کو پہن لینا ہے، پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئی انسانیت کو پہن کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ یعنی پرانی اس کی انسانیت یہ تھی کہ اس نے اپنا مال جو ہے وہ اڑا دیا زناکاری میں، بدکاری میں، نشے میں، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آ گیا، جب وہ خداوند کے پاس آ گیا، اپنے باپ کے پاس آ گیا، تو پھر اس کی انسانیت بدل گئی۔ کلام مقدس میں
یوں مرقوم ہے افسیوں کے نام پر رسول کا خط 4 باب اس کی 22ویں آیت کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ہمیں یہ لباس پہننا ہے، ہمیں راست بازی کا لباس پہننا ہے، پرانا لباس اتار دینا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ خداوند ہمیں یہ لباس دیتا ہے۔ اگر ہم یسعیاہ نبی کا صحیفہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پہ ایک خوبصورت آیت ملتی ہے، 61 باب اس کی 3 آیت میں، صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں اور اس کا جلال ظاہر کریں۔ خداوند کے کلام کے میں بڑی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بیان کیا، اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت، کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ ایسا لباس خدا ہمیں دیتا ہے، ستائش کا لباس دیتا ہے، اس کی بندگی کا لباس دیتا ہے۔ اگر ہم کلسیوں کے خط میں، پولس رسول کے خط میں دوبارہ ہم دیکھیں گے، کلسیوں کے خط میں سے اس میں بھی ہمیں یہ پرانی انسانیت کو ختم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کلسیوں کے خط 3 باب 9 آیت میں لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں خداوند ہمیں نیا لباس دیتا ہے، ایسا لباس، ایسا خلعت، ستائش کا خلعت جس میں ہم خدا کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اور ہم پہلے جیسے نہیں رہیں، خدا ہمیں بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو فرعون جو ہے وہ بھی یوسف کو کیا کرتا ہے، لباس پہناتا ہے اور اسے انگوٹھی دیتا ہے اور اسے سرفراز کرتا ہے۔ 41واں باب اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے یہ منادی کرا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ یاد رکھیں خدا باپ نے ہمیں گورے سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح یوسف جو ایک پریزن سے نکلا تھا اور خدا نے اس کو سرفراز کیا اور وہ مصر کا حاکم بن گیا، مصر کا وزیر اعظم بن گیا، تو یاد رکھیں یہ کھویا ہوا شخص جب خدا کے پاس آیا، اس نے اس کے اوپر ترس کھایا، اس نے اسے ستائش کا خلعت پہنایا، لباس پہنایا، اس کی پرانی انسانیت کو ختم کیا، نئی انسانیت اس کو پہنا دی، اور پھر اس کو انگوٹھی بھی پہنائی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو پھر انگوٹھی بھی پہنائی، اور انگوٹھی جو ہے وہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح فرعون نے اپنا اختیار یوسف کو دیا، اسی طرح خدا باپ نے اپنا اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیا جاتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب ہو۔ تو یاد رکھیں خدا ہمیں نیا ہی بنا دیتا ہے اور نئے اختیار ہمیں دے دیتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا اختیار دیتا ہے تاکہ ہم ابلیس کے کاموں کو مٹا سکیں، ابلیس اور اس کی ساری قوتوں پر غالب آ سکیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے اس کو نئی جوتی بھی دی، اور کلام مقدس میں اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے، لوکا 15واں باب اس کی 22ویں، باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی بھی پہناؤ۔ یاد رکھیں خدا نے اس کی جو ہے وہ چال ٹھیک کر دی، اس کو نیا جوتا پہنا دیا تاکہ اس کی چال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کلام مقدس میں ایک روح کا پھل بھی ہے کہ ہم پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہن لیں۔ اس کے پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہنا دیے۔ تو خدا باپ جو چاہتا ہے کہ ہمارا چال چلن ٹھیک ہو، ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں، جس طرح کا اس کا پہلا چال چلن تھا۔ خدا باپ نے اس کے متعلق نہیں پوچھا اس کو،
بلکہ اس کو نیا جوتا پہنایا دیا تاکہ وہ نئے طور سے خداوند کے ساتھ اپنے رشتے میں استوار ہو اور اس رشتے میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس کو خدا کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، اور وہ خداوند کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا تاکہ اس کے ساتھ محبت رکھے۔ کلام مقدس میں اگر ہم استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اس میں دیکھیں تو خداوند کیا کہتا ہے، سن آئے اسرائیل، تو تیرا خداوند خدا ایک ہی ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ وہ اپنی ساری طاقت سے باپ سے محبت کرنا شروع ہو گیا، اس کا چال چلن بدل گیا، اس کے پاؤں میں نئے جوتے آ گئے، ایک ایسے جوتے جو خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل سکے۔ ہاللویہ! ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج بھی خداوند باپ جو ہے بہت سارے لوگوں کا، گنہگاروں کا، زناکاروں کا، بدکاروں کا، شرابیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو لباس پہناؤں، ستائش کا خلعت پہناؤں، میں ان کو اپنا اختیار دوں، انگوٹھی پہناؤں، ان کو نئے جوتے پہناؤں تاکہ وہ میری راہوں پر چلے۔ مسیح خدا ان کے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کیا خدا باپ نے؟ پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کروایا تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ یاد رکھیں خدا باپ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک کھوئی ہوئی بھیڑ ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ 7ویں آیت میں 15ویں باب کی 7ویں میں ہم نے دیکھا تھا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک سکے درم کے ملنے سے بھی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں آج بھی آپ کے سامنے توبہ کی دعوت ہے، آپ خداوند کے پاس آئیں۔ اگر آپ نے خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کلام مقدس میں 2 پطرس 3 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اور کون سچائی ہے؟ یسوع مسیح۔ تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ بیٹا سچائی ہے، جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ پھر اگر ہم متی 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے خدا ان کے پاس آنا ہے، اپنی راہوں کو بدلنا ہے۔ راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ جس طرح اس چھوٹے بیٹے نے اپنی راہوں کو بدلا، اس نے کہا کہ میں اب ان راہوں کو چھوڑ دوں گا، اور وہ ان راہوں کو ترک کر کے خدا باپ کے پاس آ گیا، اور خدا باپ بھی انتظار کر رہا تھا۔ خدا باپ آج ہمارا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر ہم مرکز کی انجیل اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ ہمیں خوشی کی خبر پر ایمان لانا ہے اور خداوند کے پاس آنا ہے۔ خداوند ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ ہمارے دیکھتا ہے کہ میرے بچے میرے پاس آئیں۔ لوکا 13 باب 3 آیت اور 5ویں آیت میں دونوں میں لکھا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم نے اپنے باپ کے پاس آنا ہے۔ اگر ہم اس سے دور چلے گئے ہیں، کسی وجہ سے بھی دور چلے گئے ہیں، تو ہمارا باپ جو ہے وہ دکھی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، دکھ سے بھرا ہوا کہ میرا بچہ مجھ سے دور کیوں چلا گیا ہے، میرا بچہ میرے پاس آئے۔ وہ انہی راہوں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ ملائے ہوئے انتظار کر رہا ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں خدا نے اپنا لیا، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔ لوکا 10 باب اس کی 22ویں آیت میں، اور متی 11 باب اس کی 27 آیت میں، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کی کلیسیا ہیں، اور باپ نے ہمیں اس کو دے دیا، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں آج آپ کے لیے توبہ کا مقام ہے۔ آج منادی جو کی گئی ہے توبہ کی منادی ہے۔
اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں بدی ہے، اگر آپ زناکار ہیں، اگر آپ شرابی ہیں، اگر آپ میں بدکاری ہے اور بدکاری کی وجہ سے آپ بیمار ہیں، تو آج باپ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ دوڑ کر آپ کو گلے لگا لے گا، وہ دوڑ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ میرے بیٹے تو نے غلطیاں کی ہیں، وہ آپ کو گلے لگا لے گا، گناہ کی حالت میں بھی آپ کو گلے لگا لے گا، وہ آپ کو چومنا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی قربت چاہتا ہے، وہ آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو کھولیں، اور میری درخواست ہے جتنے بھی اس وقت چینل پر دیکھ رہے ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں آپ کے لیے خاص دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا دیکھ یہ تیرے بچے ہیں جو کسی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، کہ کسی وجہ سے اے خدا تجھ سے دور چلے گئے، اب یہ تیرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اے خدا ان کے ساتھ ان کو قبول کر، اے خدا ان کی مدد کر۔ اگر یہ نشے میں ہیں، ان کی نشے سے اے خدا ان کو آزادی دے۔ اگر یہ برائی میں چلے گئے ہیں، بدکاری میں چلے گئے ہیں، اے خدا اگر اور کوئی ان کی زندگی میں گناہ ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر، اے خدا ان کے ساتھ ہو تاکہ یہ توبہ کریں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی بس کریں۔ اے خدا ان بچوں کے ساتھ ہو، اگر ان کو کوئی بیماری ہے، اگر کوئی بیماری ہے، بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، خدا آپ کو شفا دے رہا ہے۔ خدا ان کا دہنا ہاتھ آپ کے اوپر آ رہا ہے، اس کا زخمی ہاتھ آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ او بارا دخوت السمبرخی ببرخوت السمدخ ببرخاتنا، اپنے بچوں کو چھو لے خدا، اپنے بچوں کے ساتھ اور بڑی برکت دے، اپنے لہو سے دھو ڈال اور ان کو معاف کر، ان کے کرمزی گناہ معاف کر، ان کے ارغوانی گناہ معاف کر، اے خدا ان گنت گناہ معاف کر۔ یہ تیرے بچے ہیں اور تیری طرف لوٹ آئے ہیں، انہیں واپس لے آئے خدا، انہیں واپس لے آ، انہیں واپس لے آ، یہ واپس آنا چاہتے ہیں خدا، ان کے ساتھ ہو۔ اور اے خدا ایسے سن جو معافی کے قابل نہیں، ان کے بھی وہ بھی گناہ معاف کر دے، انپارڈنیبل سن بھی اے خدا معاف کرے خدا، ان کے ساتھ ہو، ان کو بڑی برکت دے خدا، ان کے جسم میں جو بیماری ہے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے۔ اسی طرح میں حکومت وقت کے لیے بھی تجھ سے دعا گو ہوں، ملک پاکستان کی سرحدوں کے لیے اے خداوند دعا گو، خداوند اس ملک میں سٹیبلٹی آئے، اور اے خداوند اس ملک میں امن و آشتی آئے، اور اے خداوند اس ملک کے ساتھ، اس ملک کو کی بھاگ دوڑ کو اے خداوند سنبھال، تیرے پاک لوگ کی کورنگ اس کو چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی ابلیسی قوت اس کو چھونے نہ پائے۔ ہم افواج پاکستان کے لیے اور اے خداوند عدلیہ کے لیے، مقننہ کے لیے، اور اے خداوند اپوزیشن لیڈرز کے لیے، حکومت کے لیے اے خداوند برکت کی دعا کرتے ہیں، اور تیرے پاک لوگ کی کورنگ چاہتے ہیں، تیری محبت والا ہاتھ اس ملک پہ چاہتے ہیں۔ اے خداوند ہمارے ساتھوں میں بڑی برکت دے تاکہ ہم تجھ میں بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں، تیری راہوں کو پہچانتے جائیں۔ آج جن لوگوں نے توبہ کی ہے، آج اے خداوند آسمان پر خوشی ہو رہی ہے، آسمان پر خوشی ہو رہی ہے، آسمان پر خوشی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے توبہ کر لیا وہ میرے پیچھے دعا کریں۔ اے خداوند میں نے تیرے حضور آئی ہوں، میں سچے دل سے میں نے توبہ کی ہے۔ اے خداوند تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اس بات کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے اپنی بادشاہی میں تو نے قبول کر لیا، میرا نام برا کی کتاب حیات میں لکھ دیا، اس بات کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو آج ہمارے ساتھ ہوا، آج تو نے ہمیں برکت دیا خداوند، اور اے خداوند تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہم ان ساری ابلیسی قوتوں کو حکم دیتے ہیں جو اس ٹیلی ویژن چینل کے خلاف ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی اے خداوند اس ٹیلی ویژن چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں، اے خدا میں بھائی عمران فضل کے لیے اور اے خداوند ان کی مسز کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تیری آگ و خداوند تیرا مسا ایک چیز پہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی بڑی محبت کر، چھو اور بلیس کر، لعنتی جادوگروں کے سارے منصوبے یسوع مسیح کے نام سے نیست و نابود ہو جائیں۔ اپنے بچوں کی بڑی محبت کر، جن کو تو نے آج چھوا ہے، جنہوں نے اے خداوند توبہ کی ہے، چھو اور بلیس کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اپا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جیسا اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، ہر جماعت اور کل مقدسین کے ساتھ، خاص طور پر فضل ٹی وی اور اس کی ساری انتظامیہ کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔